اصحاب فیل کا واقعہ مطلب ہاتھی والوں کا واقعہ، کیسے ہاتھی نکل پڑے تھے کعبے شریف پہ حملہ بولنے کے لیے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندے بھیج کے اور چھوٹے سے کنکروں سے ان کو نیست نابود کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ ابرہہ یہ یمن کے درود سلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا تھا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کعبہ شریف کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا شخص غیظ و غضب میں جل بھن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی بے حرمتی کرنے لگا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اس واقعے سے پہلے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہاک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی ہولہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میرے نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر کے برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور اللہ جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر اور پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو ہلکا سا پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و جاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور کعبہ شریف کی طرف پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ اس نے اسے ہر چند مارتے رہا اور بار بار لڑکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلو چھوٹے پرندوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کی جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھی، سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابرہہ کے لشکروں اور فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ بری شروع کر دی کہ ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ بری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل مطلب ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس شخص آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔
ابرہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، وہ بھول جائے کہ اسلام کو کبھی خطرہ تھا اور نہ کبھی ہوگا، بلکہ خطرے میں وہ مسلمان ہیں جو اس دین کو چھوڑ کر اپنے نفس کی تابعداری کر رہے ہیں، جبکہ اس دین کی فطرت ہے کہ یہ ہر حال میں انسانیت تک پہنچ کر رہے گا۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجائے فرمایا اور کہا، یہ دین تو ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے کچا مکان ہو یا پکا، یا بند قلعے ہو یا کھلی وادیاں ہو، دین اسلام سارے عالم انسانیت تک پہنچ کر رہنے والا ہے۔